انہی کپڑوں میں دبے دبے قدم وہ گھر سے نکلی، پھر باہر سڑک پر آ کھڑی ہوئی جہاں پہلے سے موجود گاڑی جو اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، بنا وقت ضائع کیے وہ اس میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنا دروازہ وہ بند کر کے آئی تھی تاکہ کوئی اندر نہ جائے، اور اسی کو وہ مما کے حوالے کر کے آئی تھی جو اسے بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ کار میں بیٹھنے کے بعد ایم جے کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت بحث ہوئی، مگر 15 منٹ میں وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک وسیع اور کھلی جگہ تھی جہاں پر پارٹی کا ارینج کیا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ حصہ گھر سے علیحدہ ہو۔ تازہ ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھی۔ پارٹی کا تھیم بلیک تھا، مگر وہ کرائم لیڈی تھی، ہر چیز منفرد کرتی تھی۔ پارٹی میں سب کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے وہ سرخ ویسٹرن ڈریس پہن کر تباہی مچانے آئی تھی۔ امیر لوگوں کے بٹوے چرانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ انٹرنس پر پیچھے کارپیٹ پر چلتی وہ اندر داخل ہوئی جب ہر ایک نے اس کے آنے والی کو دیکھا تھا، جو واقعی سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ لڑکی کا دھیان اس کے کپڑوں پر کم اور اس کی لڑکوں کا دھیان اس کے کپڑوں پر کم اور اس کی خوبصورتی پر زیادہ تھا، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ہر کسی کو نظروں کو اگنور کرتی ہر کسی کی نظروں کو اگنور کرتی وہ ویٹر سے ڈرنک لیتی سائیڈ ایریا کی جانب چلی گئی تھی، جہاں پر اکا دکا لوگ تھے۔ پروفیشنل انداز میں ارد گرد نظریں گھماتی وہ ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ لڑکے چلتے اس کے پاس آئے اور اس نے دیکھا ان میں وہ شخص نہیں تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس نے اس کی مکاریوں کا نشانہ بننا تھا، وہ شخص نہیں آیا تھا۔ کچھ لڑکے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب ہانم نے آئیبرو چکا کر ان کی طرف دیکھا تھا، ہمیں کچھ دیر آپ کی کمپنی مل سکتی ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا جوش سے بولا تو ہانم نے سرسری نظر گھمائی۔ جس شخص کا انتظار تھا وہ نہیں آیا تو وہ ان لڑکوں کا اچار ڈالتی؟ بالکل نہیں، نکلو یہاں سے۔ ایک ہی جست میں اس نے انگلی کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا۔ اچھا یہاں بیٹھو نیچے۔ تین چار لڑکے تھے جو اس کے بولنے پر ایک دوسرے کی طرف نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ کمپنی چاہیے نا، بیٹھو نیچے۔ ہانم نے ڈرنک کا ایک آخری گھونٹ لیتے کہا تو وہ تینوں لڑکے نیچے پیروں کے بل بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے ہانم نے ارد گرد نظر گھمائی، اب یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک ہی جست میں اپنے YSL والی سینڈل اتاری، وہ بغیر انہیں کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہیں پیٹنے لگی تھی۔ بتاؤ اور کمپنی چاہیے؟ ان کے کندھے اور سروں پر اپنی سینڈل مارتی وہ نخوت سے بولی، اور وہ تینوں لڑکے اس آفت سے بچنے کے لیے فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے جاتے ہی وہ ایم جے کے ہاتھ سے اپنا خفیہ ٹریک سوٹ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس محل کا پچھلا دروازہ بھی تھا جسے اس نے جلد ہی اپنا راستہ بنانا تھا۔ اس محل نما گھر میں سپے سے نکلا قیمتی چمکتا موتی موجود تھا جو جلد ہی وہ چرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلیک سوٹ پہنے وہ مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئی جس میں وہ موتی محفوظ رکھا گیا تھا۔ وہ بیچاری اس چیز سے انجان ہے کہ کوئی جو اس کی رکھوالی کے لیے یہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولے اس نے اندر جھانکا تو ایک مضبوط جسامت کا مرد جس نے اپنی پشت دروازے کی جانب رکھی تھی، اور وہ شاید موبائل میں کسی سے مصروف تھا۔ پھر اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہانم دبے دبم قدموں سے چلتی تاریخ کمرے میں داخل ہوتے صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی جہاں تھوڑا سا ہی راستہ تھا۔ جیری، یہاں پر تو ایک شخص موجود ہے، پرل کی حفاظت کے لیے۔ تم کچھ کرو، اس آدمی کو کہیں بھیجو جلدی سے۔ اس نے امجے کو میسج کیا تو دوسری جانب سے اوکے کا جواب آیا۔ تقریباً 10 ہی منٹ گزرے تھے جب کرنل انکل اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میجر آرو صاحب نے بولا ہے اب تم جا سکتے ہو، وہ خود حفاظت کر لیں گے۔ آرو صاحب کرنل انکل کے دوست تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی۔ مگر انکل میرے جانے کے بعد یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ میجر آریان نے ایک نظر شیشے میں موجود پرل پر ڈالی۔ پرل کی سیکورٹی کے لیے الارم فٹ ہے، تم پریشان مت ہو اور آ جاؤ میرے پیچھے۔ ہانم نے تھوڑا سا منہ اوپر کر کے ان کی بات سنی اور شکل دیکھنی چاہی۔ یہ تو وہی لوگ تھے جو اس رات بھی پارٹی میں موجود تھے، اور آج بھی انہوں نے اپنی چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ آریان نے یہاں آ کر شرٹ تو چینج کر لی تھی مگر جینز وہی تھی۔ یہ کام بھی جاری کا تھا۔ اس نے آرو صاحب کے موبائل سے کرنل انکل کو میسج کیا تھا جس کی بدولت وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے۔ چہرے پر ماسک لگا کر وہ آئی تھی، پھر ان کے جاتے ہی وہ صوفے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیشے میں مقید پرل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے 2 منٹ کے بعد اس شیشے کو ایک ہی جست میں اوپر سے کھولتے پرل کو نکالتے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اس نے جیسے ہی پرل کو نکالا اسی وقت سیکورٹی الارم بجنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب ایم جے سارے کمروں کو ہیک کرتا اس کمرے کے کیمرے میں وائرس ڈال گیا تھا۔ بغیر دروازے کا راستہ چنتی وہ کمرے میں موجود کھڑکی سے کودتی نیچے زمین پر گئی۔ اتنی ہی دیر میں ہر طرف افراتفری پڑ گئی۔ میجر آریان جو جا رہا تھا انہی قدموں سے مڑا تھا۔ وہ اسی سمت دوڑ رہا تھا جب اس نے بلیک سوٹ میں ملبوس ایک حیولے کو سڑک کی جانب بھاگتے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کرائم لیڈی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا وہ کرائم لیڈی ہی ہے، آج وہ اس کے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی تھی۔ اس نے ایم جے کو گاڑی لانے کو بول دیا تھا۔ جب تک وہ گاڑی لاتا وہ بغیر کسی وقت کے بھاگنے لگی۔
مگر جلد ہی اسے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک ہی جھلک میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں میجر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ دور نہیں تھا، وہ اس کے قریب پہنچ رہا تھا جب اس نے اپنی سپیڈ میں مزید رفتار پکڑی تھی، لیکن میجر آریان نے اپنے قدموں کو تیز کرتے اپنے ہاتھ آگے کی جانب کرتے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ آج تو وہ اس کا پردہ فاش ہی کر دے گا۔ اپنی جیب سے اپنے قیمتی پتھر جو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا انہیں نکال کر اس نے ایک ساتھ دو وزنی پتھر خانم کے پیروں میں مارے تو اچانک سے ایک دم کوئی وزنی چیز لگنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے کھڑا کیا، مگر اتنی ہی دیر میں آریان اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے اس نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اپنے قریب کیا تھا۔ آج پہلی بار پکڑے جانے پر خانم بے یقینی کا شکار ہوئی تھی۔ خانم کی اس کی جانب پشت تھی، اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آریان اسے اپنی جانب دھکیل رہا تھا جب اگلے ہی لمحے خانم نے اپنے بیگ سے تیز سپرے نکال کر اسی وقت پلٹی تھی اس کی آنکھوں پر کر دی، جس کی وجہ سے وہ آج پھر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اور خانم اس کی قید سے بھی نکل گئی تھی۔ آریان اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا جب ایم جے گاڑی کو زن سے بھگا کر لے آیا اور خانم کے پاس رکا۔ خانم اندر بیٹھی اور وہ لوگ زن سے بھاگ گئے، جبکہ اپنی آنکھوں کو مسلتے آریان نے دیکھا کہ وہ شاطر کرائم لیڈی پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ دفعتاً اس نے زور سے اپنے پیر نیچے زمین پر مارے تھے۔ پوری رات وہ گھر نہیں آیا تھا۔ پوری رات انہوں نے بیٹھ کر ایک ٹھوس پلاننگ کی تھی۔ اب صبح کے وقت جب سب ناشتہ کر رہے تھے وہ ہال میں انٹر ہوا۔ میرا بچہ کہاں تھا رات بھر؟ آریان کی ماما اس کے پاس آئی۔ وہ ماما ولا گیا تھا کچھ کام سے۔ آریان نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ اچھا آؤ ناشتہ کرو۔ نہیں ماما میں پہلے فریش ہو آؤں۔ خانم نے آریان کو دیکھا جو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آریان نے بھی اس کی طرف دیکھا جو عشی کو گود میں بٹھائے فیڈر پلا رہی تھی۔ یہ بیبی تو یہ نورے کا ہے، مطلب میری فرینڈ زیام کی وائف کا۔ اس نے بچے کو غور سے دیکھ کر کہا، جی نورے میری فرینڈ ہے، کل میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، وہ ماما پاس تھا۔ اس نے تفصیل سے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا رات کو تو میں نے نہیں دیکھا، وہ میں نے سلا دیا تھا، اب بیچارہ رو رہا تھا تو خانم اسے ولا ہی چھوڑنے جا رہی ہے۔ خانم کی بجائے اس کی ماما نے جواب دیا، اکیلی مت جانا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ آرام سے بولتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جانتا تھا کہ خانم رات والا سارا منظر بھول گئی ہوگی، اسی لیے وہ بغیر ہچکچائے شرمائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ماما میں کپڑے بدل لوں؟ عشی کو ماما کو پکڑاتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آریان شاید نہا رہا تھا جب وہ اپنا ڈریس پکڑتی چینجنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی جب آریان ٹاول سے اپنے بال رگڑتا باہر نکلا۔ پہلی نظر ہی اس کی خانم پر پڑی جو لانگ قمیض پہنے نیچے کھلا فلیپر پہنے نیچے سے آدھا نیٹ کا تھا اور قمیض بھی سی بیلس تھی، دوپٹہ سائڈ پر رکھا تھا، بالوں کو سلیقے سے کھلا چھوڑا تھا۔ دفعتاً آریان نے آنکھ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے تو ٹھیک تھا مگر وہ باہر ایسے کپڑوں میں جائے گی یہ آریان پاشا کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ تم باہر ایسے بیہودہ کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ اس کے قریب آتے آریان نے اس کے برہنہ گورے بازو کو دیکھا۔ جی ظاہر ہے، ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالتی وہ بھولے پن کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان آدھے کپڑوں میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا؟ کینت اس نظروں سے اس کی بے حد حسن کو دیکھتے وہ زہر خندق لہجے میں بولا تھا۔ لیکن میرے پاس تو ایسے ہی کپڑے ہیں، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ ماما نے جو کپڑے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اپنے بالوں کو رگڑنے کے بعد آریان نے اپنے گیلے بدن پر تولیہ پھیرا تھا۔ وہ میں نے جلا دیے۔ لہجے میں بغیر کوئی جذبات لیے وہ اس کی کارروائی دیکھنے لگی تھی۔ واٹ؟ جلا دیے؟ لیکن کیوں؟ آریان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ان کے کلر اچھے نہیں تھے، مجھے پسند نہیں آئے۔ خانم نے اپنے بالوں کو انگلیوں میں چلاتے کہا، پچھلے دنوں کی نسبت وہ آج کم کترا رہی تھی۔ بہت خوب، اور یہ آدھے آدھے کپڑے تمہیں پسند ہیں؟ آریان نے تائرانہ انداز میں دیکھتے طنز کیا۔ اگر کبھی دوبارہ ایسے کپڑے پہنے نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ۔ حکمی انداز میں بولتا اس نے مصروف انداز میں اپنے چوڑے سینے پر باڈی سپرے کا بیجا دریز استعمال کیا تھا۔ لیکن میرے پاس یہی کپڑے ہیں۔ خانم نے نگاہیں آئینے پر چھلکتے اس کے چہرے پر ڈالی۔ ماما پاس جاؤ اور کچھ جوڑے لے کر آؤ، آج کے بعد تمہیں ایسے کپڑے میں نہ دیکھوں۔ اپنے سر کو خم دیتی وہ ماما کے کمرے میں چلی گئی، پھر وہاں پر چینج کرتی وہ عشی کو پکڑے گیراج میں آ گئی جہاں آریان پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ لوگ ولا پہنچ گئے۔ آریان پہلے زیام کے کمرے میں گیا لیکن وہاں نہیں تھا وہ، اسی لیے وہ ابھی نے نورے کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ ایک بار نوک کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، مگر اندر کا جو منظر انہوں نے دیکھنے کو ملا وہ شرمندگی سے چور چور تھا۔ زیام اور نورے بیڈ پر ایک ساتھ سوئے تھے، بلکہ نوک کرنے کی وجہ سے زیام اپنی نیند سے بیدار ہوا تھا مگر نورے بے ہوش ہوئی سوئی پڑی تھی، وہ بھی ایک ہی کمفرٹر میں۔ زیام کے بازو پر نورے نے اپنا سر رکھا تھا۔ رات کو جب وہ برے خواب کے زیر اثر گھبرائے تو زیام اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے نزدیک ہوا اور پھر وہیں پر سو گیا۔ زیام کی نظریں جیسے ہی نورے کے چہرے سے ہو کر سامنے دروازے پر پڑی
وہ ایک دم سے شل ہوا اور افراتفری میں نورے سے دور ہونے لگا۔ اتنی ہی دیر میں نورے کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوا اور خود کو زیام کے حصار میں دیکھ کر وہ کرنٹ کھاتی اس سے دور ہوئی۔ سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی عجلت میں گلے میں لپیٹا اور اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر عشی کو پکڑنے لگی، جو نورے کے پاس آنے کے لیے بے صبرا ہوا جا رہا تھا۔ لگتا ہے ہم نے غلط ٹائم پر انٹری ماری، خانم نے مزاحیہ کہا تو زیام بھی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں خانم، آؤ بیٹھو۔ ایک نظر خانم پر ڈالتے اس نے آریان کو دیکھا جو تیکھا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم شکریہ، تم نے عشی کا اتنا خیال رکھا، نورے نے مشکور لہجے میں بولتے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ نورے خانم کے لیے کچھ کھانے پینے کو لاؤ، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے۔ زیام بھی چلتا ان کے پاس آیا۔ خانم یہ آریان ہے، میرا دوست۔ آریان نے شانے پر ہاتھ رکھتے زیام سے تعارف کروانا چاہا۔ دفعتاً آریان گہرا مسکرایا۔ جی میں جانتی ہوں۔ مسکراتے اس نے زیام کو حیرانگی سے دیکھا۔ تم کیسے جانتی ہو میرے دوست کو؟ زیام نے مشکوک نظروں سے آریان کو دیکھا۔ آپ کے دوست میرے شوہر ہیں۔ خانم کے آرام سے بولنے پر زیام حیرت زدہ تاثرات سے آریان کو گھورنے لگا۔ مطلب یہ بھابھی ہیں ہماری؟ آریان سے تصدیق کرنے کے بعد اس نے خانم کی جانب اشارہ کیا۔ نورے عشی کو لیے کچن میں جا چکی تھی۔ ہاں خانم میری بیوی ہے۔ آریان کا اتنے حق سے اپنی بیوی بولنا خانم کے دل میں ایک جھٹکا لگا اور اسے اچھا بھی لگا۔ واو، ہم دوست اور ہماری بیویاں بھی دوست۔ زیام نے ہوا میں ہاتھ لہراتے داد دینے والے انداز میں کہا۔ بیٹا تیرے والی ابھی پرماننٹ نہیں ہے۔ آریان دھیمی آواز میں بولتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا اور ایک نظر خانم کو دیکھا جو پوری شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ لیے اس کے دل کو جا لگ رہی تھی۔ تو بس یہی سمجھ لے پکی ہونے والی ہے۔ زیام شرارتی لہجے میں بولتا انہیں نورے کی آواز پر باہر حال میں لے آیا، جہاں وہ فریج سے کباب نکالتی فرائی کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ وہیں پر تھے جب باران بھی آ گیا۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا، جس کی شاپنگ کرنے کے لیے آریان نے پہلے خانم کو گھر چھوڑا، پھر زیام اور باران کے ساتھ شاپنگ پر چلا گیا۔ تھک ہار کر وہ ولا جانے کے لیے بجائے سیدھا گھر آیا اور اب بیڈ پر بیٹھتے وہ کرنل انکل سے بات کر رہا تھا۔ میجر آریان، یاد کرو تم نے کچھ دیکھا ہوگا۔ کرنل انکل کی بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ افکار میں ڈوب گیا۔ انکل، میں نے ابھی اسے قابو کیا ہی تاکہ وہ اگلے ہی لمحے اسپرے کا استعمال کرتی میری آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریان نے بہت سوچنے کے بعد کہا۔ آریان ایسی کوئی چیز جو تم نے اسے قابو کرتے وقت دیکھی ہو جس سے ہم اسے کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکیں؟ دوسری جانب آواز پھر سے ابھری۔ وہ ایک بار پھر آریان کی گہری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ انکل مجھے یاد آیا، جب میں نے اسے پیچھے سے قابو کیا تھا تب میری نظر اس کی گردن پر پڑی۔ وہاں پر اس کے کان کے پیچھے ایک ڈینجرس ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اچانک سے آریان کا ذہن اس کے ٹیٹو پر گیا۔ گڈ جاب آریان پاشا، اب یہ ٹیٹو ہمیں اس تک پہنچائے گا۔ انکل کل بائبل آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس کرائم لیڈی کے ساتھ کوئی رابطہ کرے گا۔ دونوں ہی سیم ملک میں رہتے ہیں اور پھر بینکاک سے پاکستان آ رہا ہے۔ میرے خیال سے پرسوں ایئرپورٹ پر اسے پک کرنے کے لیے کرائم لیڈی ضرور آئے گی۔ آریان کے مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہاں آریان، پرسوں اس کی لینڈنگ کی لوکیشن ٹائمنگ سب کچھ نوٹ کرو اور تم اس وقت ایئرپورٹ پر موجود رہنا۔ جو بھی لڑکی سے ملنے آئے گی اس کی تصاویر اپنے موبائل میں اتار لینا۔ انکل نے اسے اچھے مشورے سے نوازا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خانم ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے اندر انٹر ہوئی تھی۔ اچھا انکل، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ خانم کی جانب دیکھتے اس نے جھٹ سے کال بند کر دی تو وہ چلتی اس کے پاس آئی۔ یہ لیں پانی۔ خانم نے پانی کا گلاس آگے کیا تو آریان نے نہ سمجھے سے شانے اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ باہر سے شاپنگ کر کے آئے ہیں، پانی پی لیں۔ خانم نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ مجھے آئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ آریان نے چوٹ کرنا چاہا، وہ کب سے گھر آیا ہوا تھا اور پانی اسے اب دیا جا رہا تھا۔ جی وہ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں کل کے ولیمے کے لیے، اسی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خانم نے اصل وجہ بتائی اور نیچے بیٹھ کے اس کے قدموں میں جھک گئی۔ ان کے جو خاص مہمان تھے وہ آج ہی آ چکے تھے۔ اپنے سر کو خم دیتے پانی پینے کے دوران اس نے خانم کو دیکھا جو اس کے تسموں کو کھول رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ آریان نے دیکھا، وہ اب اس کے جوکرز اتار رہی تھی۔ اپنے شوہر کی خدمت؟ خانم نے پرسکون لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھے کہا تھا۔ خیر تو ہے آج؟ آریان پاشا نے ابروچ کہا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ نیچے جو عورتیں آئی ہیں نا وہ کہتی ہیں شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، پھر وہ عورتوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت کروں گی، پھر آپ مجھ سے پیار کریں گے۔ انتہائی معصومیت سے بولتی وہ آریان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کتنی خالص تھی اس کی محبت، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان نے اپنے جوتوں میں موجود اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ضروری ہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں چاہتی ہوں آپ بھی ایک نارمل شوہر کی طرح مجھ سے پیار کریں، میرے ساتھ کھیلے، میری شرارتوں میں میرا ساتھ دیں، میری ہر بے وقوفی پر سر جھٹک کر ہنس دیں۔ اور سوچ نگاہ سے غیر مروّے نقطے پر دیکھتی وہ اسی انداز میں بولی کہ آریان پاشا اس کے لفظوں میں کھو گیا۔ اس کے شاطر چہرے کے اوپر سجائے معصوم چہرے پر نظر ٹکائے وہ مدہوش ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آریان پاشا پوری طرح سے اس کے چہرے میں کھو گیا۔ آنکھیں خانم کی آنکھوں میں غرق تھی۔
اس کے حواس منٹوں میں ہی بے ساختہ کر گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کریں، خانم بڑے مان سے بول رہی تھی، اس چیز سے انجان کہ وہ ستمگر اگلے ہی پل اس کا دل چکنا چور کر دے گا۔ محبت آریان پاشا کے لیے نہیں بنی، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، مکمل لفظوں میں بولتے آریان نے اس کے سوچوں کے چھکے چھڑوا دیے۔ کیوں وہ پھسلتا نہیں تھا؟ کیوں خانم کا حسن اسے نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں اس کی جھوٹی محبت بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی؟ شیشے کی طرح ٹوٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ بغیر کچھ بولے اس کے قدموں سے اٹھ گئی تھی۔ اپنی محبت کو اتنا بھی مت آزماؤ کہ جب آپ کو محبت ہو تو وہ محبت ہی آپ کے پاس نہ رہے۔ غم زدہ درد سے چور لہجے میں ایک ہی سانس میں بولتی وہ مورتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے دوران اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو آریان کی نظروں سے چھپے نہیں رہے تھے۔ یکایک اس کے جاتے ہی آریان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ جیسے تیسے آج کا دن بھی گزر گیا۔ صبح کا سورج ان کی حویلی پر ایک نئے دن کی نوید لایا تھا۔ دلہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، سوائے کھانا پکانے کے، کیونکہ اس سے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، لان میں سجاوٹ بھی اسی نے مکمل کروائی تھی۔ اب بس دیر تھی تو مہمانوں اور اس کی تیاری کی۔ پھر ماما کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ خانم مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی جب آریان پاشا ولیمے کی انٹری کے لیے اسے لینے کمرے میں آیا۔ یہاں اس کے قیامت خیز حسن کو دیکھتے وہ پل بھر کے لیے شل ہو گیا تھا۔ گرے اور ڈارک بلو پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہنے، نیچے برانڈڈ پینسل ہیل پہنے، بالوں کا سٹائل بنائے، دو لٹے آگے نکال کر پیچھے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نوٹ پنک کلر کی لپسٹک، گلابی اور چمکتے رخسار، آنکھوں پر ہلکی سی شیڈ جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے آدھا سر پر اور آدھا کندھے پر اوڑھ رکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ سیدھی آریان پاشا کے دل میں فٹ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ آنکھیں چپکنا بھول گیا۔ اس قدر وہ حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر بس اسے ہی دیکھے جائے۔ آریان کو یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے وہ پلٹتی، اس کے پاس جاتی، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ وہ نیچے جانا ہے انٹری کے لیے، میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے شہر سے باہر نکلتا وہ عجلت میں بولا، کہیں دوبارہ سے اس کے حسن میں نہ کھو جائے۔ خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھتی وہ اس کے ساتھ آگے کی جانب چلنے لگی۔ بیک وقت آریان نے اپنا بازو آگے بڑھا کر اسے تھامنے کو کہا تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہوئی جلدی سے آریان کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پھولوں کی راہداری جو ان کے استقبال کے لیے ہی سجائی گئی تھی، وہ دونوں مخصوص چال چلتے نرم پھولوں سے گزرتے اسٹیج کی اور بڑھ رہے تھے۔ مووی میکر اور کیمرہ مین ان کے حسین مناظر اپنے کیمرے میں مقید کرنے لگے۔ ہر طرف فوٹنگ ہونے لگی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حسرت بھری نگاہوں سے اس کپل کو دیکھا جو بنا ہی ایک دوسرے کے لیے تھا۔ دونوں کی خوبصورتی ٹکر کے مقابلے پر تھی۔ آریان پاشا نے گرے کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، بالوں کا سپائک بنائے، چہرے پر مغروری تاثرات سجائے، ماتھے پر ہلکے سے بل لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ انہیں زیادہ خوش دیکھ کر آریان کی کزن اروزا تو جل بھن گئی تھی۔ بچپن سے وہ آریان پر ڈوڈے ڈالتے آئی تھی اور آج آریان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کا انگ انگ جل رہا تھا۔ ہر کسی نے اس پرفیکٹ کپل کی بلائیں لی تو وہ دونوں اب سٹیج پر موجود صوفے پر جا بیٹھے تو پاشا صاحب اپنے کچھ دوستوں کو لیے ان کے پاس آ گئے۔ زیام اور نورے بھی آ چکے تھے، لیکن باران اس کی تو بار بار نظر انٹرنز پر تھی۔ تالیہ کے انتظار میں اس کی آنکھیں تکتی ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر اروزا پر پڑی جو افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہیلو اروزا، واٹس اپ؟ اس کے پاس آتے باران نے خوش دلی سے کہا۔ آریان کی اس کی کزن کے ساتھ باران اور زیام دونوں کی ہی بڑی بنتی تھی۔ آریان کی اس کزن کے ساتھ باران اور زیام دونوں کی ہی بڑی بنتی تھی۔ وہ دونوں کو ہمیشہ بولتی تھی کہ تم مجھے ازوا نہیں بھابھی بولا کرو۔ باران کیا میں پیاری نہیں لگ رہی؟ تذبذب کا شکار ہوتی وہ باران سے پوچھنے لگی، جس کی ہنسی چھوٹتی چھوٹتی رہ گئی تھی۔ نہیں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، دلہن سے بھی زیادہ پیاری۔ جھوٹ کا سہارا لیتے باران نے اسے جھوٹ موٹ کا خوش کرنا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے ان میں سے کسی نے مجھے بندریا بولا۔ غصے سے ان لڑکوں کو گینگ کے دیکھتی وہ سلگ کر بولی تو ایک بار پھر سے باران نے بمشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ اوہو، کسی نے پہچانا تمہیں؟ کس نے پہچانا تمہیں؟ مڑ کر ان لڑکوں کی جانب دیکھتا وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا تو اروزا نے پیچھے سے اس کی پشت پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ باران، میں سخت والا ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ بری بگڑی تھی۔ اروزا، سمجھا کرو، یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کی جانب دیکھتا باران مزاحیہ بولا تو اچانک سے اس کی نظر تالیہ پر پڑی جو نورے کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ باران نے دیکھا وہ رائل بلو شیفون کی ساڑی میں بجلیاں گرا رہی تھی، بالوں کو کر ڈالے کھلا چھوڑ رکھا تھا، ایک ہاتھ میں کلچ پکڑا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف اس نے ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر لگا رکھی تھی۔ اس کے نازک وجود پر سرکتی ساڑی بار بار باران کے ہوش حواس بے قابو کر رہی تھی۔ وہ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، کوئی باران خانزادہ سے پوچھتا۔ اتفاق سے ان کی میچنگ ہو گئی تھی۔ باران نے بھی رائل بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہاں موجود لڑکیاں اپنے
بندوں کو چھوڑ کر باران کو دیکھ رہی تھی، جس کی ڈیشنگ سی پرسنالٹی وہاں کے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ اروزہ سے معذرت کرتا وہ تالی کے جانب بڑھا جب وہ دونوں کے ساتھ چلتی اسٹیج پر حانم کے پاس جا بیٹھی۔ زیام کو آریان کے پاس دیکھ کر وہ بھی اسٹیج پر آ گیا، مگر مسلسل نظریں تالیہ پر ہی تھی جو اس کا دل چرانے پر تلی تھی، جبکہ زیام کی نظروں کا حصار بھی نورے پر تھا، جس نے پیروں کو چھوتی لمبی سادہ کالی فراک پر اوپر کام والی کرتی پہنی تھی۔ کرتی پر سلور کلر کا کام کیا گیا تھا۔ نورے نے میک اپ بالکل نہیں کیا تھا، وہ بغیر میک اپ کی سب کے دلوں پر بجلیاں گرا دیتی تھی، جبکہ دوسری جانب زیام، جس نے جان بوجھ کر میچنگ کی تھی، بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ چمکتا ہوا سب لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا تھا۔ پھر یہ کام ہو گیا؟ آریان کے پاس بیٹھا وہ شوخ لہجے میں بولا۔ اسٹیج پر 2 صوفے تھے، ایک پر دولہا اور دلہن اور دوسرے پر دلہن کو بٹھایا گیا تھا تاکہ سب ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لیں۔ نہیں، کیوں؟ میں اپنی مرضی کے بغیر کیوں کچھ کرنے لگا؟ شانے اچکا کر اس نے نارمل انداز میں کہا تو باران اور زیام نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر تو نے انکل کو کیا کہا؟ زیام حیران ہوا، جبکہ باران پھر سے تالیہ کو دیکھنے لگا جو ایک نظر باران پر ڈالتی اگلے ہی پل سہولت سے نظر انداز کر گئی تھی، جبکہ اس وقت باران کو نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا۔ بابا نے پوچھا ہی نہیں تو میں نے کچھ کہا، بتایا بھی نہیں۔ آریان مسکراتا وہ سامنے موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو انہیں دیکھ کر تھک نہیں رہے تھے۔ اچھا سنو تم دونوں، آج میں تم لوگوں کی بھابھی کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں، بس دعا کرنا سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ تالیہ کو اپنی نظروں کا مرکز بناتا وہ جوش سے بولا تو آریان اور زیام دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تو اسے پرپوز کرنے لگا ہے جس نے کار ٹریسنگ میں تیرا دل چرایا؟ زیام نے تصدیق کرنا چاہی تو باران نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالے، تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس کے بازو پر چپت رسید کرتے آریان نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ تو کہتا ہے تو ابھی ملوا دیتا ہوں۔ باران کے انداز پر وہ دونوں ٹھٹکے تھے۔ کیا مطلب، وہ لڑکی یہاں موجود ہے؟ ہاں بالکل میرے سامنے ہے۔ باران کے سامنے بولنے پر وہ دونوں اس کے سامنے لوگوں کو دیکھا۔ پاگل، میری نظروں کے سامنے دیکھو۔ باران کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے ایک ساتھ حانم، نورے اور تالیہ کی جانب دیکھا۔ مطلب تالیہ، حانم اور نورے کی دوست، یہ ہے وہ لڑکی؟ زیام مزید حیران ہوا، اس کی والی بھی اب ان دونوں کی دوست نکلی۔ ہاں، تالیہ تبریز خان، یہی ہے وہ لڑکی جس کے عشق میں باران خانزادہ گرفتار ہوا، جس کے دل و دماغ پر اس لڑکی نے صرف اپنے ہی ڈھیرے ڈال رکھے ہیں۔ باران کے لہجے میں عجیب اپنائیت تھی جب ان دونوں نے ایک ساتھ اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سالے، تو ہمیں اب بتا رہا ہے اسی کے تو نے شیئرز چرائے ہیں نا؟ آریان کے پوچھنے پر باران نے اس بات میں سر ہلایا۔ بڑی اکڑو ہے، اب دیکھو پرپوز کرنے لگا ہوں، کہیں ریجیکٹ نہ کر جائے۔ باران کو خود پر شبہ تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اس کی محبت سے رخ نہ پھیر لے۔ تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد ان کے ساتھ تصاویر بنواتے وہ اسٹیج پر نیچے اتر آئے تھے۔ ابھی 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ یکا یک باران اور تالیہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ نورے تالیہ کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے والی ہک جس نے اس کی پوری لمبی فراک کو کیری کر رکھا تھا وہ کھل چکی تھی۔ ہک کے نیچے اس کی آدھی کام والی جیکٹ تھی جس سے خاصا محسوس تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن احتیاط کے لیے وہ ہک بند کروانا چاہتی تھی۔ وہ تالیہ کو ڈھونڈ رہی تھی جب زیام شاہ اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کی متلاشی نظروں کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ دفعتاً اس نے فیڈر کا ڈھکن کھول کر اسی کے منہ کے ساتھ لگایا۔ وہ میں تالیہ کو ڈھونڈ رہی تھی، میری ہک کھل گئی ہے، بند کروانی تھی۔ لان کے سائڈ پر کرسی پر بیٹھی وہ اپنا مسئلہ شیئر کر گئی تھی۔ تالیہ تو یہاں نہیں ہے، وہ باران کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ زیام بولتے اس کے پیچھے ہاکڑا ہوا، پھر اس کی کھلی ہک کو دیکھنے لگا۔ تالیہ اس کے ساتھ کیوں گئی ہے؟ نورے کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ تم تالیہ سے ہی پوچھنا۔ شرارتی لہجے میں بولتے اس نے نورے کی چھوٹی سی ہک کو پکڑا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ احتجاج کرنے لگی۔ اب تالیہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، میں کر دیتا ہوں۔ مطمئن انداز میں بولتے زیام نے نورے کے ہک کو ایک کھلے سوراخ میں ڈالا تو وہ بند ہو گئی، مگر ٹائٹ نہیں تھی۔ دوبارہ کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ جب زیام شاہ نے اس کی ہک کو ٹائٹ کرنے کے لیے جھک کر اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ لے جا کر ہک کو دونوں دانتوں میں لیتے زور لگا کر بند کیا تو وہ اچھے سے بند ہو گئی۔ باران، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہاں ہوگی میٹنگ؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی وہ سمندری کنارے کو دیکھنے لگی۔ ہوائیں زور و شور سے چل رہی تھی، نیلا پانی ایک گہرا منظر بیاں کر رہا تھا۔ چاند اس قدر حسین لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان کے بہت قریب ہو۔ بہت انٹیلیجنٹ میٹنگ ہے، تم جلدی چلو۔ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تم جلدی چلو۔ اس کے ہم قدم چلتا وہ اسے میٹنگ کا بہانہ بنا کر یہاں لے آیا تھا، پھر جلد ہی ایک جگہ لے جا کر وہ رک گیا تو تالیہ نے دیکھا سمندری کنارے کے تھوڑا سا دور ہر چیز کو سجایا گیا ہے۔ ایک راہداری بنائی گئی تھی، کینڈلز لگی تھی، ایک طرف بڑا سا آئی لو یو لکھا تھا۔ تھوڑا سا آگے نظر دوڑائے تو ایک مخصوص جگہ پر کرسی اور میز لگایا گیا تھا جس کے چاروں اطراف میں سرخ شیفون کے پردے لگے تھے جنہیں ہوائیں اڑاتی ایک دل فریب منظر پیدا کر رہی تھی۔
بے یقینی سے ہر طرف نظریں دوڑاتی وہ اگلی نظر باران کی جانب ڈال گئی، جو ہلکا سا مسکراتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر باران نے نرمی سے تالیہ کا ہاتھ پکڑا، جبکہ تالیہ تذب بذب کا شکار ہوئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلتا اسے اس درمیان میں لے آیا تو تالیہ نے ناسمجھی سے باران کو دیکھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے بار بار اس کا پلو سرک رہا تھا۔ باران نے اسی پل اپنی جیب سے سرخ رنگ کی ڈبی نکالی، پھر اپنی نیز پر بیٹھتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ باران، یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تالیہ کو محسوس ہوا اس کی آواز آج پہلی بار باران کے سامنے لڑکھڑائی تھی۔ اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ دفعتاً باران نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کھولی۔ تالیہ نے دیکھا اس سرخ ڈبی میں چمکتی ہوئی درمیانے سائز کی ہیرے کی ایک انگوٹھی تھی، جو اس چاندنی روشنی میں چمکتی اس کی توجہ آسانی سے کھینچ رہی تھی۔ کیا تم میرے نکاح میں آٹوگراف دو گی؟ کیا تم میرے نکاح نامے میں آٹوگراف دو گی؟ کیا تم میرے ڈیڈ کی بہو بنو گی؟ کیا تم میری اکلوتی بیوی بنو گی تالیہ؟ پرسکون فضا میں اس کی دلکش آواز گونجتی تالیہ کو شل کر گئی تھی۔ ایک نظر انگوٹھی کو تو ایک نظر اس نے باران خانزادہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک آج عجیب سی خوشی تھی۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ اسے کیا بولے؟ وہ ہاں نہیں بول سکتی تھی، وہ پہلے سے ہی کمٹمنٹ تھی۔ وہ صرف اس وقت کشمکش کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی اتنے پیارے مرد کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سنگل ہوتی تو وہ پکا اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی، مگر اب کنڈیشن ایسی نہیں تھی، حالات مختلف تھے۔ وہ کسی اور کی تھی۔ نہیں، میں بہت جلد کسی اور کے نکاح میں آٹوگراف دینے والی ہوں۔ اپنے لہجے کو پل بھر میں سخت کرتی وہ اب باران کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگی، حالانکہ باران کے چہرے پر چھلکتی خوشی اور چمک ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا اور میرا مذاق ہے، مگر تالیہ اس وقت نہیں، پلیز، بہت سیریس ہوں میں۔ باران نے اس کی بات کو مذاق سمجھتے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اسے اپنے چہرے پر خوشی بکھیر گیا۔ باران خانزادہ، میں مذاق نہیں کر رہی۔ اس کے سامنے کھڑی تالیہ انتہا کی سنجیدہ ہوئی تھی۔ یکدم سے باران کے دل کو کچھ ہوا۔ تالیہ، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تم یہ سب مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ اسے اب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آخر تالیہ انکار کیوں کر رہی ہے۔ تم جانتے ہو تالیہ تبریز خان جھوٹ نہیں بولتی۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور سنگین ہوا تھا، جبکہ تیز ہوا کی وجہ سے اس کے بال اس کے چہرے پر آنے لگے، جسے اس نے اپنے کان کے پیچھے اڑیس لیا۔ میں کمٹمنٹ ہوں باران، میں منگ ہوں کسی کی۔ وہ چاہتی تھی باران خانزادہ اس کے رشتے سے واقف ہو جائے۔ وہ کسی اور کی تھی اور اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ تم جانتی ہو میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ باران اپنی نیند سے اٹھتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ دل میں اندیشے ہی اندیشے پیدا ہو گئے۔ اسے کسی اور کا سن کر اس کا دل جلنے لگا۔ لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ صاف لفظوں میں تالیہ کا کسی اور کے لیے اعتراف محبت کرنا باران کے پورے وجود میں شرارے دوڑا گیا تھا۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ تالیہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تالیہ، تم باران خانزادہ کی ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مضبوط لہجے میں بولتے اس نے تالیہ کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے بڑے حق سے کہا۔ دفعتاً تالیہ نے طائرانہ نظروں سے باران کو دیکھا۔ باران، بہتر ہے کہ اب تم مجھ سے دور رہو۔ اپنے بازو سے اس کا بازو ہٹاتی وہ اگلے ہی لمحے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھا گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو باران خانزادہ اس کا دل سینے سے نکال لے گا۔ باران کی آنکھوں میں یکدم ہی خون تہرنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، دماغ معاف ہو گیا، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ غصہ وبال کی صورت اختیار کرتا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ بس کرو باران، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ تالیہ اپنے لفظوں سے اسے نہ جانے کیا باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باران کی ٹوٹی حالت اب اسے دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ تم صرف میری ہو تالیہ، صرف باران خان زادہ کی۔ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل تالیہ نے توڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آنے لگے، ماتھے پر بل پڑ گئے، ماتھے کی رگیں باہر نکلنے کو تیار تھی۔ بہت جلد میں شادی کروں گا، کارڈ بھجواؤں گا، ضرور آنا تم بھی۔ کارڈ بھجواؤں گی، ضرور آنا تم بھی۔ شفقت کا مظاہرہ کرتی وہ مزید باران کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے نہیں دیکھا جانا تھا، لاکھ نفرت سہی، مگر اس کا دل بھی نرم تھا۔ وہ کسی کو ٹوٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ باران خانزادہ نے اسے روکنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی جو وہ اسے دے گئی تھی۔ وہ حسین پری اس کا دل بے دردی سے توڑ گئی تھی۔ باران خانزادہ آج بکھر گیا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ غصہ اسے خود پر بھی آ رہا تھا۔ وہ تالیہ کی ہر چیز پر نظر رکھتا، ہر کال نوٹ کرتا تھا۔ پھر اسے یہ کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ تانیہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیوں اسے علم نہیں ہو سکا؟ کیوں آج وہ اس کا دل ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی؟ بے اختیار سوچتا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہ جانے کیسے اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گئے۔ اس وقت وہ مجنوں دکھائی دے رہا تھا، جس کے پاس اس کا پیار تک نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اس شخص کو صفائی ہستی سے مٹا دے جس نے اس کی تالیہ کو چرایا تھا۔ ہاتھ میں چہرہ لیے کب اس کا غم آنکھوں سے آنسو کی صورت بہنے لگا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔
یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔